الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور خاص طور پر یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اگر کسی سے ہم یہ کہیں گے کہ میوزک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص میوزک سنتا ہے تو اسے میوزک اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میوزک سنتا ہے، اس وجہ سے اسے میوزک اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو حرام ریلیشن شپ کی عادت ہو جائے، اس سے ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تم کیوں کرتے ہو، تو اسے اس کے اندر بہت مزہ آتا ہے، اس کے اندر اسے مٹھاس محسوس ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہمیں اچھی لگتی ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانی والی ہے۔ یہ اچھی تو ہے لیکن ظاہری طور پر اچھی ہے، ظاہری طور پر مٹھاس نظر آتی ہے، لیکن آخرت کی کڑواہٹ بنے گی۔ کیا مطلب کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو ان چیزوں کا، ان اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ آخرت میں وہ افسوس کریں گے، آخرت میں وہ روئیں گے، آخرت میں ان کو ان کا عذاب دیا جائے گا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو کیا۔ کیونکہ وقتی طور پر تو وہ مٹھاس نظر آ رہی تھی، اب اللہ کی نافرمانی کر لی، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، اب جو وقتی مٹھاس تھی، جو وقتی لذت تھی، وہ آخرت کی کڑواہٹ بنے گی، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس بنے گی۔ دیکھیے، بہت اعمال ایسے ہیں جس کو کرتے ہوئے ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، جس میں ہمیں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر یعنی کسی انسان کو کوئی کڑوی چیز کھانے یا پینے میں مشکل لگتا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ کو کوئی کڑوی دوا کھانی پڑے تو کیا آپ وہ خوشی سے تو نہیں کھاؤ گے نا، لیکن کھا لیتے ہو۔ کیوں کھاتے ہو؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کڑوی تو ہے لیکن میرے لیے فائدہ دے گی۔ اسی طرح ایسے بہت اعمال ہیں جس کو کرتے ہوئے انسان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ نماز فجر کی پڑھنی ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، مشکل لگتا ہے۔ حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنا ہے، مشکل لگتا ہے۔ میوزک حرام ہے لیکن میوزک سننے سے اپنے آپ کو روکنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، آج خواتین کے لیے پردہ کرنا مشکل لگتا ہے۔ دیکھیے، فنکشن میں سب لوگ آئے ہیں، اچھا ریڈی ہو کر، میک اپ کر پرفیومز مار کر آئے ہیں، اور وہاں غیر محرم بھی موجود ہے، لیکن وہاں خواتین کے لیے پردے میں جانا مشکل لگتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ سب چیزیں دنیا میں مشکل تو ہے، کڑواہٹ تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آخرت کی مٹھاس بنے گی۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ہم اپنی ساری خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی ایمان والا ہو تو وہ زندگی ایسے گزارتا ہے، چاہے اس کو نیک عمل کرتے ہوئے مشکل کیوں نہ لگے، لیکن وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھتا ہے۔ اور کہیں لوگوں کو نیک عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے انہیں نیک عمل کو فالو کرنا مشکل لگتا ہے۔ اصل میں نیک عمل کو فالو کرنا مشکل نہیں ہوتا، ہم نے بچپن سے کچھ صحیح سیکھا ہی نہیں ہوتا، اب اسے نیک عمل کرو بول تو وہاں کہاں سے کرے گا؟ اس وجہ سے اسے نیک عمل کو فالو کرنا مشکل لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ صرف سیکنڈ کلاس تک پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ اس سیکنڈ کلاس والے اسٹوڈنٹ کو 10th کے میتھس کا کویشچن دیں گے تو کیا وہ سالو کر پائے گا؟ نہیں۔ کیونکہ وہ صرف سیکنڈ کلاس تک ہی پڑھا ہوا ہے۔ اور ایک شخص ہے جس نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا، اب آپ اس شخص کو وہ کویشچن دیں گے تو وہ آسانی سے سالو کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ زندگی گزارنے کے طریقے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، وہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے،
وہ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، وہ ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں نیک اعمال کو فالو کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اب اسے کسی ایسے مجالس میں جانا پڑ جائے، کسی ایسے ماحول میں جانا پڑ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایک ایمان والا شخص ویسی جگہ پر جانا، ویسے مجالس میں جا کر رہنا انکمفرٹیبل فیل کرے گا۔ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، انسان جب قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ایسی لذت عطا فرماتا ہے کہ جب باہر لوگوں کو جن چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، ایک ایمان والے شخص کو ان چیزوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو حقیقت میں قید والی زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی خوبصورت بنا دیتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے ایک اطمینان والی پرسکون زندگی بنا دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔